حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے بارے میں ان ڈیٹیل جانا جائے، ہمیں پتہ ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آبا و اجداد کیا تھے، کیسے تھے۔ ماشاءاللہ مولانا عبد الحبیب اتاری یہ ہمارے ساتھ کرم فرما ہے۔ اس ٹاپک پر حضرت کیا مدنی پھول دیں گے، پھر ہم اپنا سیگمنٹ بھی لیتے ہیں، وہ بھی رہ گیا آج۔ اللہ موضوع ہی اتنا پیارا ہے، اور یقیناً امید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں بہت پیاری معلومات آج ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور یقیناً یہ خاندان جو ہے میرے آقا کے آبا و اجداد بھی اس میں، اور پھر نبی پاک کے بعد جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خاندان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو، اور سچی محبت جب ہوتی ہے تو پھر جتنا ان سے جو بھی چیز اٹیچ ہو جاتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور کیا بات ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کریم نبی پاک۔ اچھا، اب اس زمانے میں جو میرے آقا کے کلوزسٹ تھے، ہم ان کا ساتھ تو نہیں پا سکے، ان کی خدمت بھی نہیں کر سکے، مگر آج بھی آل رسول، خاص طور پہ سید صاحبان اگر ہمارے درمیان ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ خون تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو ہم اس محبت اور عقیدت کا اظہار ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کے ساتھ ایک تعظیم والا معاملہ کر کے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی ہمیں نبی پاک سے محبت اور نبی پاک کا فیضان ملنا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، کچھ باتیں سنتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، تہذیب و اخلاق۔ رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ جی ناظرین کرام، ہم کسی ایک موضوع پر روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں اور اس میں بعض چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کریں۔ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان سے مزید جو اس کو دیکھتے ہیں، ان سے وابستگان ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں نعت خوانی، تلاوت کرنے اور بیان، ذکر، دعا، یہ ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسپیشلی جو لوگ آگے ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نعت خوانی تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور نعت پڑھنے والے بہت سارے ہیں آج کل تو الحمدللہ۔ نعت کا ایک ظاہر سیزن ہے رمضان المبارک میں، نعت خوانی بھی بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں کچھ بعض ایسی خرابیاں، کچھ ایسی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی، کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تلاوت کرنے میں بھی، نعت پڑھنے میں، اور اسی طرح پھر ذکر کروانے، دعا کروانے میں، 3-4 چیزیں، اور آپ ماشاءاللہ سبھی کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کی تلاوت بھی ہے تو نعت بھی پڑھتے ہیں، تو بیان میں تو ماشاءاللہ بڑے آگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر، دعا وغیرہ دیکھتے بھی ہیں دوسروں کو، تو بعض اوقات آپ جج کرتے ہوں گے یار یہ یوں کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیا پوائنٹ دیں گے اس میں؟ اللہ کریم ہمیں ان تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ پبلک کے سامنے اپیئر ہو کر آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جو لوگ جس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اللہ قبول کر لے تو سب کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح نعت شریف ہے، بیان ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو سعادت سمجھا جائے، اور سعادت سمجھ کر یہ کام کیا جائے، نہ کہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد چھپا ہوا ہو۔ اگر اس سے مقصد دنیا کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، واہ واہ کروانا ہے، اور پھر بعض اوقات اس میں بہت زیادہ پروفیشنل جیلسی بھی انفارچونیٹلی انوالو ہوتی نظر آتی ہے، کہ فلاں پیچھے رہ جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، اس کو کیوں موقع ملا، مجھے کیوں موقع نہیں ملا، اس کی شہرت کیوں ہو گئی۔ تو یہ اس کام کے لیے تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس میں اگر وہی بات ہے کہ امیر علیہ سنت نے اس پر بڑا کلام کیا مدنی مذاکروں میں، سبھی کو آپ سمجھاتے ہیں، نعت خوانوں کو بھی سمجھاتے ہیں، قاریوں کو بھی، مبلغین کو بھی، تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ ہے بڑا مشکل مرحلہ، جب آپ پبلک کے سامنے ہوتے ہیں، نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، تو واہ واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، پذیرائی بھی مل رہی ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے وہ بعض اوقات شیطان بہت ساری باتیں دل میں ڈالتا ہے، تو اللہ کریم شیطان کے واروں سے بچائے۔ اس میں بس مین چیز یہی ہے کہ دعائیں کرتے رہیں، اور خاص طور پہ ایسوں کی صحبت اختیار کریں۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ واقعی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں سن کر یہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نعت خواں بھی ہے، یہ واقعی کوئی وائز بھی ہے، یہ وائز کیا کرے گا، اس کو خود پہلے واز کی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نعت خواں آ کر اسٹیج پر پہلے اپنے فضائل گنوا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی نیت اچھی بھی ہے، چلے ہم ان کی نیت پر اب اس لیے قدغن نہیں لگاتے، وہ خود اپنے دل سے پوچھ لیں کہ میں نے فلاں چینل پر یہ کلام پڑھا تھا، تو فلاں میرے البم ریلیز ہو گئے، تو فلاں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں لوگوں کو تو بدگمانی پہ مجبور کر دیں گی نا۔ تو آپ بس
اللہ پاک نے عزت دینی تو ویسے ہی مل جائے گی، آپ کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ ان طرح کے پروگرامز میں شرکت کے بعد پھر دعا بھی کیا کریں، یا اللہ مجھے نفس و شیطان کے واروں سے بچا، اور کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی اور ریاکاری ہو گئی ہو تو معاف. مذہبی طبقے میں اسپیشلی نعت خوانوں کو ایک بڑی عزت ملتی ہے، ایسے ہی. اور یہ عزت یقیناً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت پڑھنے کے بدولت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے خود عزت افزائی فرمائی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں عبدالحبیب بھائی، علماء کو جو عزت ملتی ہے، اہل علم طبقے کو، ان کے پاس علم ہے اس شہرت اور عزت وغیرہ کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے. لیکن نارملی مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ نعت خوانوں کے پاس جو ہے نا وہ ایک اکثریت علم سے دور اور شہرت کے بہت قریب، تو پھر جو فتنوں کے جال میں بعض اوقات بیچارے پھنستے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یقیناً صحبت کی ضرورت بھی ہے، اور علم کی بھی، مطالعے کی بھی، کہ حب جا کیا ہے، حب مدح کیا ہے، اور پھر اخلاص کیا ہے، ریاکاری کیا ہے. یہ سب کے بغیر بہت مسائل ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بغیر علم کے شہرت مل جائے تو اس شہرت کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. علم والوں کے لیے مشکل ہے، بہت مشکل، یعنی علم والے لرز رہے ہوتے ہیں. جی. تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا. اچھا، پھر اس میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی کہ جو نعت خواہ ہے نا، کوشش کرے کہ وہ ساتھ ساتھ داعی بھی بن جائیں، مبلغ بھی بن جائیں. کیونکہ امیر علیہ سنت اس میں بار بار ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے آپ کی بات گھنٹوں آپ نعت پڑھیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، جو ماشاءاللہ اچھے نعت خواہ ہوتے ہیں. تو ساتھ ساتھ کوئی پیغام بھی دیا کرے. کوئی بے شک 5 منٹ کی بات کر لے، لیکن وہ جملہ، وہ بات ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں گھر کر جائے. تو آپ کی نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ دعوت دین کا ثواب بھی مل جائے. کل سے جو آخری عشرہ ہمارے ہاں شروع، اور ہمارے کلچر میں اسپیشلی اس کو ایک 10 روزہ ایونٹ سمجھ لیں، اس طرح ہوتا ہے. مساجد میں بہار، اور جو بھی آج کل کے حالات کو اگر ہم ایک وہ مستثنا کریں تو ایک نارملی جو ہوتا ہے اس میں ذکر بھی بڑھ جاتا ہے، دعا بھی بڑھ جاتی ہے، رونقیں بڑھ جاتی تھی. اللہ پھر سے خیر فرمائے. اس میں بھی کچھ ذکر کرنے والوں، دعا کروانے والوں کے لیے بھی کچھ مدنی پھول دیں گے کہ کیا کریں، اور عام طور پہ پھر وہ ہر وقت ہی کام آئیں گے. جی بالکل یہی بات ہے. دیکھیں سب سے مین چیز تو اخلاص ہی ہے. اور چاہے وہ ہم دعا کریں، چاہے وہ ذکر کریں، دعا کروانے والے کیا وہ کریں. بعض اوقات ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مائک وغیرہ پہ کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات منہ کے اندر مائک رکھا ہوا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی بھی بات ہے. ٹیکنیکل چیزوں کو تو آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں مین چیز جو ہے نا، دعا کرتے وقت بھی ایک ہوتا ہے بندہ کھو کے دعا کرے، اللہ سے مانگ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے الفاظ اچھے ہوں، میری لفاظی اچھی ہو، میری ترتیب اچھی ہو. اللہ امیر علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں، مطلب فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دل سے مانگ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پرواہ کہ کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، کس کو کیا لگ رہا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یا اللہ میں سب کچھ، میں برا ہوں، میرے ساتھ یہ ہے. مطلب وہ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کنیکشن ہے. تو وہاں تو دل کی آواز اور دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہیں. اللہ ان کیفیات کا ہمیں حصہ عطا فرمائے. تو بس اس کو اسی انداز سے رکھیں تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کال دیجیے گا. میرا نام مدنی رضا اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی، آپ کا پروگرام نور سحر بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. My name is Syed Umar Iqbal. I am calling from Manchester, UK. I want to recite a kalam. Alhamdulillahi munjil khalqi min adami thumma salatu ala al-muqtari fil qidami mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. Na'am sawa ضيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام فلا تعم بالمعاصي كسوى شهواتها إن الطاعة ما يقوي شهوة النهيم فإن أمارات بالسوء ما تعرض من جهلها بنذير الشيب والهوام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑوں بڑوں کو یاد نہیں ہوگا یہ. ماشاءاللہ سچ اے بیوٹیفل پروناؤنسیشن آلسو. آواز بھی اچھی تھی اور پروناؤنسیشن بھی، مخارج بھی اچھے. اللہ پاک اور برکت عطا. اور وہ اشعار جو نارملی قصیدہ بردہ شریف، محافل میں قصیدہ بردہ شریف، میں تو سمجھا آج پورا پڑھیں گے. اچھا